السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے حمل یعنی پریگننسی کے دوران ماؤں کے لیے بہترین غذا پر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ حمل کے دوران ماں کس طرح کی غذا کھائے، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف ان کی صحت پر پڑتا ہے بلکہ اس سے آنے والے بچے کی صحت اور مستقبل میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمل ایک ایسا وقت ہے جب ماں کا جسم ایک نئی زندگی کو تشکیل دینے میں مصروف ہوتا ہے۔ اس دوران ماؤں کا کھانا سیدھے طور پر بچے کی نشو و نما کو اثر انداز کرتا ہے۔ جب ماں غذا انٹیک میں مکمل اور متوازن رہتی ہے تو اس کا سیدھا اثر بچے کی تشکیل پر ہوتا ہے۔ یہ غذا بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، جس سے اس کی جسمانی اور دماغی تشکیل صحیح طور پر ہو سکتی ہے۔ ماؤں کا کھانا بچے کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے جو اس کی صحیح صحت اور تندرستی میں اضافہ کرتا ہے۔ حمل کے دوران ماؤں کے کھانے کا اثر بچے کے دماغ، ہڈیاں اور دوسرے اہم آرگنز کو تشکیل دینے میں ہوتا ہے۔ اس دوران بچے کا دل، لنگز اور ڈائجسٹو سسٹم تشکیل پذیر ہوتے ہیں، اور یہ سب ماؤں کے کھانے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کا صحت مند کھانے کا انتظام بہت ضروری ہے تاکہ ان کے بچے کا ہر حصہ صحیح طرح سے تشکیل پائے۔ نشو و نما کا صحیح انداز ہونے سے بچے میں انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، فزیکل گروتھ اور اوورآل امیون سسٹم کا بہتر ہونا ہوتا ہے۔ ماؤں کا اس دوران اپنے کھانے پر توجہ دینا، اپنی ڈائٹ کو ورائٹی سے بھرپور بنانا اور ضروری نیوٹرینٹس کا انٹیک برقرار رکھنا نہ صرف ماں کی ہیلتھ پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ یہ بچے کی ویل بینگ اور فیوچر پراسپیکٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے کی تشکیل حمل کے دوران ہوتی ہے اور اس سفر میں 3 اہم ٹریمسٹرز ہوتے ہیں۔ ہر ایک ٹریمسٹر کو مختلف توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے تاکہ بچہ صحیح طرح سے تشکیل پائے اور ماں کی صحت بھی برقرار رہے۔ پہلا ٹریمسٹر ماؤں کے لیے اور بچے کے لیے سب سے کرٹیکل ہوتا ہے۔ اس دوران بچے کی بیسک تشکیل شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کا دل، دماغ، اسپائنل کارڈ اور دوسرے اہم آرگنز بن رہے ہوتے ہیں۔ ماؤں کی غذا اس سٹیج میں بچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فولک ایسڈ، آئرن، کیلشیم اور وائٹامنز اس وقت میں بہت ضروری ہوتے ہیں، جو بچے کے نیورل ٹیوبز ڈیولپمنٹ اور بون فارمیشن میں مدد کرتے ہیں۔ دوسرا ٹریمسٹر۔ دوسرے ٹریمسٹر میں بچے کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اس وقت بچہ ایکٹیو ہونے لگتا ہے اور اس کی ہڈیاں، مسلز اور آرگنز مزید تشکیل پذیر ہوتے ہیں۔ ماؤں کو اس دوران پروٹین، کیلشیم اور ہیلدی فیٹس سے بھرا ہوا کھانا چاہیے تاکہ بچے کا جسم مضبوطی سے بھر جائے۔ اس سٹیج میں ماؤں کا کھانا بچے کے لیے انرجی کا ایک بڑھیا سورس ہوتا ہے۔ تیسرا سیمسٹر۔ تینوں سیمسٹرز سے تیسرا سیمسٹرز بچے کی فائنل تشکیل کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران بچے کا وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور ماؤں کی طبیعت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس وقت ماؤں کو زیادہ پروٹین، آئرن اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچہ بالکل صحت مند تشکیل پائے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی اس سٹیج میں بچے کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ حمل کے ہر سٹیج میں ماؤں کی غذا کا برابر انتظام بچے کی صحیح تشکیل میں مدد کرتا ہے، اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کھانے پر توجہ دیں تاکہ ان کا بچہ ہر سٹیج میں بہتر طور پر تشکیل پائے۔ چلیے اب ماؤں کے لیے حمل کے دوران مناسب ڈائٹ چارٹ پر بات کرتے ہیں۔ حمل ایک ایسا وقت ہے
جب ماؤں کا جسم ایک نئے زندگی کو تشکیل دینے میں مصروف ہوتا ہے اور اس دوران صحیح غذا کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈائٹ چارٹ ماؤں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ان کے بچے کے لیے بہترین رہتا ہے۔ صبح کا ناشتہ۔ صبح کا ناشتہ ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ماؤں کو پروٹین اور فائبر سے بھرا ہوا ناشتہ لینا چاہیے۔ انڈا، دلیا، پھل یا یوگرٹ اس وقت اچھا آپشن ہے۔ ان چیزوں میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو بچے کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں اور ماؤں کی انرجی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہلکا اور صحت مند ہونا چاہیے۔ اس میں سبزیاں، پھل، دال اور چاول شامل ہونے چاہیے۔ ماؤں کو اپنی ڈائٹ میں ہر رنگ کی سبزیاں شامل کرنی چاہیے تاکہ ان کی ہر ضرورت پوری ہو۔ سپینیچ، کیرٹس، بروکلی اور سٹرس فروٹس جیسی چیزیں اس وقت ضروری ہوتی ہیں۔ شام کا وقت ماؤں کے لیے ایک اور ضروری وقت ہے اپنے جسم کو انرجی دینے کا۔ اس وقت ماؤں کو نٹس، سیڈز یا پھل کا سلاد کھانا چاہیے۔ یہ سنیکس ماؤں کی بھوک کو بھی ختم کرتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں رات کے کھانے کی طرف۔ رات کا کھانا بھی ضروری ہے لیکن دیر رات تک نہیں۔ اس میں ماؤں کو پروٹینز اور آئرن سے بھرا ہوا کھانا شامل کرنا چاہیے۔ فش، لین میٹ یا ویجیٹیرین سورسز جیسے کہ دال اور پنیر اس وقت کے لیے بہترین ہیں۔ اس سے ماؤں کی طبیعت برقرار رہے گی اور ان کی نشو و نما میں اضافہ ہوگا۔ اور ریگولر انٹرولز پر پانی پینا۔ آخری چیز یہ ہے کہ ماؤں کو ریگولر انٹرولز پر پانی پینا بہت ضروری ہے۔ ہائیڈریشن نہ صرف ماؤں کی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے بچے کی نشو و نما میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات دھیان میں رہے کہ بہت زیادہ پانی پینا بھی اوور ہائیڈریشن کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے صرف ضرورت کے مطابق ہی پانی پیا جائے اور بالکل بھی کم پانی نہیں پینا تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے۔ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے درمیانے انداز میں پانی پیجیے۔ کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ پینا ماؤں کے لیے ضروری ہے۔ ان ٹپس کو فالو کر کے مائیں اپنی اور اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ یہ ڈائٹ چارٹ ان کی ہر ضرورت پورے کرنے میں مدد کرے گا اور حمل کے دوران ان کی صحت کو برقرار رکھے گا۔ تو یہ تھے کچھ اہم معلومات حمل کے دوران ماؤں کے لیے بہترین غذا کے بارے میں۔ اگر آپ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی میڈیسنز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ابھی آرڈر کریں یا اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ یاد رہے یہ میڈیسنز 100% آرگینک ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور بڑے حکیم صاحب خود اپنی نگرانی میں تیار کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔